اور کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں، سیدھے سادے مکان میں زندگی گزار رہا ہو، اللہ اس کو ناکام کرے گا؟ دوستو، اللہ کا یہ ضابطہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیابی کا ضابطہ تو اللہ کے دین میں ہے۔ ملک سے، مال سے اور عہدوں سے، کرسیوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے قومیں دنیا میں آئیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک قوم کے امتی کی عمر 1000 سال سے 1500 سال کی تھی، ان کے بچے تو 200 سال میں بالغ ہوا کرتے تھے، اور وہ تھی قوم عاد۔ اللہ نے ایسے صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی تھی، وہ ایسے صلاحیتوں کے مالک تھے، اور یہ قوم عاد اپنے ایسے زبردست محلات اپنے مکان میں تعمیر کرتے تھے کہ دوستو، دور دور تک کوئی پلر یا ستون کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا کہ یہ بارش کے زمانے کے استعمال کرنے کے لیے کمرے، یہ سردی کے زمانے کے کمرے، یہ گرمی کے استعمال کرنے کے، اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے کھودتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تو ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ اگر پتھر پر گھوسا مار دیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ ایسی زبردست قوت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آج کوئی دیوار پر گھوسا مار کر دیکھ لے، دیوار کیا ٹوٹے گی، اس کا ہاتھ کی ہڈیوں کا چورا چورا ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایسی بھاری بھرکم قوم تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ ایسی زبردست قوم یہ بڑے بڑے درختوں کو بھی بڑے آسانی سے زمین سے اکھاڑ کر ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے۔ پیڑوں کو اپنی کہنی سے ذرا سا جھٹکا دیتے تو جڑ سمیت درخت اکھڑ جاتے، اور اس کو کنارے لگا دیا کرتے تھے۔ 30 40 فیٹ کے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ ہاں، بھاری بھرکم اور قوت طاقت کے وہ مالک تھے، لیکن زندگیوں میں اطاعت نہیں تھی، اللہ کا دین نہیں تھا۔ اللہ نے بتلانے والے بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، اس وقت کے نبی کو بھیجا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا، آپ ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ ہم نے تو ایسے محلات تعمیر کر رکھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے، سیلاب آئے، طوفان آئے، ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو کون اکھیڑ سکتا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچتا ہے؟ ہوا سے کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو؟ لیکن وہ تو اللہ ہے۔ دوستو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بنانے بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے، سمجھانے والے آئے تو ان کی بات انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہوا کرتا تھا کہ قوم کو سمجھانا، ان کو اللہ کی معرفت کروانا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کروانا۔ وقت کے نبی سمجھاتے رہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ دوستو، اب جو پکڑ آئی نادانی کے بنا پر، غفلت کے بنا پر، بے دینی کے بنا پر، کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ نے پکڑ کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نافرمانی پر فوری طور پر اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں تو انتہائی ڈھیل ہی ڈھیل ہے، اور جب گناہوں کا گھڑا بھر جاتا ہے اور چھلکنے لگتا ہے، اب بالکل آخری اللہ تعالیٰ ساری حجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ کو تو اپنے بندے سے بڑا عشق، تعلق اور لگاؤ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی؟ اللہ کی قسم، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ
अपने बंदे पर मेहरबान। उसको तो बड़ी मोहब्बत है अपने बंदे से, बड़ा लगाव है, बड़ा इश्क है, बड़ा ताल्लुक़ है। कौम आद को अल्लाह ने ढील दिया। वो पहाड़ों में अपने मकानात बनाने वाले थे। उनकी पकड़ ऐसी आई कि भारी भरकम कौम, इनके ऊपर तो आसमान से बड़े बड़े पत्थर और ऐसे तूफ़ान आए। इस 7 दिनों तक और 7 रातों तक ऐसी तूफ़ानों ने उनको हलाक किया, जिस पर अल्लाह 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह डालते हैं। अल्लाह उसी को अपने रास्ते में निकालते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मनफूज़ है, जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह तूने मुझे अपने रास्ते में निकाला है, तो अल्लाह उसके नस्लों को कबूल करेगा। शिकायत ना करे कि मुझे नहीं जाना था, मुझे फंसा दिया, बल्कि मुझे जाना था। अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे लगा दिया और मैं तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच गया, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच गया। अल्लाह उसके नस्लों को कबूल करेंगे। बड़े फ़ज़ाइल हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के। अल्लाह के रास्ते का एक दिन दुनिया के 1000 दिनों से बेहतर है, और अल्लाह के रास्ते में सुबह निकल जाना और अल्लाह के रास्ते में शाम को निकल जाना दुनिया से बेहतर है। बड़ी फ़जीलत है जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है। अल्लाह पाक उसके घर वालों के ज़िम्मेदार बन जाते हैं, उसके कारोबार के ज़िम्मेदार बन जाते हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, आयशा बताओ पूरे मदीने में घर किसका अच्छा है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोच कर कहा कि घर तो मेरा अच्छा है कि मेरे घर में अल्लाह के नबी आए हैं, मेरे घर में कुरान करीम उतर रहा है, मेरे घर में जिब्राईल अमीन आते हैं वही लेकर। पूरे मदीने में घर मेरा अच्छा है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तेरा घर अच्छा नहीं है, बल्कि घर तो उस आदमी का अच्छा है जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलता है। उसके घर में खुद अल्लाह तबारक व तआला आ जाते हैं। अल्लाह के आने का मतलब यह होता है कि उस घर की सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह के हवाले होती है। एक बार एक सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतने सारे रुपये माल हैं, इन रुपयों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं तो मुझे अल्लाह के रास्ते में जाने का सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा माल है, वो सारा का सारा माल राह खुदा में खर्च कर दो, तो वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और अल्लाह के रास्ते में निकलकर सिर्फ़ आराम करता है, सोता है, उसको सोने पर जो अल्लाह की तरफ से अज्र मिलेगा, तेरे सारे माल से भी ज़्यादा खर्च करने पर नहीं मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की जमात जा रही थी। एक पहाड़ पर सफ़र था। एक सहाबी ने पानी का चश्मा देखा जो बिल्कुल मीठे पानी जैसा। कहा कि यहाँ रह जाओ, ठंडी ठंडी हवा है, पहाड़ी है और ठंडा ठंडा पानी है, यहाँ अपना मकाम बना लो, लेकिन हुजूर से पूछूंगा। तो आपने फरमाया, नहीं नहीं, अल्लाह के रास्ते में चलो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम जन्नत के बागों में गुज़रो और अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे? फिर फरमाया, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में इतना निकलता है जितना ऊँटनी के दूध दोहने के दरमियान का जो वक्फ़ा होता है, जब आदमी दूध दोहने के लिए दूसरी मर्तबा थन को पकड़ता है, वो जितना वक्फ़ा होता है उतना वक्फ़ा भी अगर अल्लाह के रास्ते में ठहरेगा तो उस पर जन्नत वाजिब है। अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर लेता है। आदमी जब अल्लाह के रास्ते में निकलता है और अल्लाह के रास्ते का अज्र सामने होता है तो आदमी के निकलने का शौक़ होता है। सर्दी के मौसम में सहाबा चले खंदक के मौके पर और गर्मियों के मौसम में चले तबूक के मौके पर। हर मौसम में सहाबा निकले। एक वक्त था कि हम दुनिया में नहीं थे,
اور کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، سورج، پھل پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہوگا۔ 100 سال پہلے جو زمین پر تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج جو زمین پر ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ پیدا بھی ہونا تو مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مر جانا۔ جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ چلے جانا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاق بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے کہ پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہیں، پوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب کو نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے کے لیے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کر نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، اس دکان کے پاس سے گزر رہا جو اس کا کفن، جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جنازہ میرا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ اسی لیے موت کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ بے شک ہم اللہ کے ملک میں ہیں، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، اور بے شک ہمیں بھی اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ روز کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ آنا بھی تم نے ادھر ہی ہے۔ یہ کون پڑے ہوئے ہیں قبروں میں؟ پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، بچے، بیمار، جو تندرست تھے مر گئے۔ ایک جنازے کی نماز پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا چلو بھائی قبرستان تک ساتھ میں چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروف آدمی ہوں، جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن ہم موت کی خبر نہ سنتے ہوں۔ کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے، فلاں کے ابا، فلاں کی بیوی، فلاں کا بیٹا، ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، عشاء میں جنازہ۔ عید کا دن چھٹی کا دن، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں۔ عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 20، 25، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، آخر مر جانا ہے، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ دنیا کما لینے والا، پیسہ کما لینے والا، بڑے کاروبار بنا لینے والا نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا اللہ کے رسول، سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو باتیں فرمائیں کہ جو یہ دو کام کرے، جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں، وہ عقل مند ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے کہ مر جانا ہے، یہ دنیا چھوٹ جانا ہے، یہ گھر چھوٹ جانا ہے، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کرے کثرت سے، ان اعمال میں لگے جو قبر میں کام آئے، قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کا جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا مال و دولت ہے، مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد تیرا میرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، سگے باپ کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ آتے ہیں۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں ساتھ ہوں، قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ وہ اعمال ہیں۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے تھے؟ جواب ملا کہ حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور یہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا اللہ، کتنی سخت بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا حضور ان کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا۔ آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اپنا ماتھے پر رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ، کتنی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، پتہ نہیں کتنی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ ہمت کر کے ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہ بتا گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے اور شہید کیا جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو، اور ہر نماز بہت ساروں کی آخری نماز ہوتی ہے۔ جمعہ بہت ساروں کی آخری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر تصور بھی ہوا۔ جہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی، جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ملے گی، جہاں کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں، جہاں کوئی موت نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوگی، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے اور جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کر لو، اپنی غلطیاں دور کر لو، اپنی کمی کوتاہی دور کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ ہم سب میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافی مانگے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جانے لگیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کسی کو پکڑنا، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ توبہ تو کرے۔ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔